الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد النبی الأمی وخاتم النبیین وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ واصحابہ اجمعین، کما صلی علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انہ حمید مجید۔ اللہ تعالی کے لیے قربانی کرنے کے کچھ مسائل کل کی گفتگو میں آپ نے سنے، اور ان مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی بتایا تھا کہ قربانی کا کرنا کن کن لوگوں کے لیے ضروری ہے اور واجب ہے، اور اس کی وضاحت پھر کر دیتے ہیں کہ مرد و عورت جو بھی صاحب نصاب ہے اس کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں ان 3 دنوں میں قربانی کریں۔ اس سے بحث نہیں ہے کہ یہ مرد و عورت گھر میں کتنے ہیں اور کتنی قربانیاں ہو رہی ہیں، بس بات یہ دیکھنے کی ہے کہ گھر میں کون کون صاحب نصاب ہے۔ اور فرض کر لیجئے کہ گھر میں مشترکہ کھانا پینا سب کا ہے، اور والد ہیں 3 بیٹے، ان کے فرض کر لیجئے کہ نوکری کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، اور سارا نفع تنخواہ جو ملتی ہے والد کے حوالے کر دیتے ہیں اور اپنا مناسب خرچ رکھ لیتے ہیں، تو اس صورت میں گھر کے سربراہ کے پاس اگر اتنی رقم ہے کہ وہ اپنے 3 بیٹوں کی طرف سے قربانی کرے تو ان کے ذمے یہ واجب ہے کہ اپنی ان 3 بیٹوں کی طرف سے قربانی کریں، کیونکہ پیسے اور ان کی کمائی وہ والد کے پاس پہنچ گئی اور انہوں نے اپنے پاس بس صرف وہی چیزیں رکھی، وہی اتنا ہی رکھا جو ضروریات زندگی کے لیے تھا۔ اور اگر ان لڑکوں کے پاس خود اپنا اتنا کچھ ہے تو یہ قربانی کے نصاب تک پہنچتے ہیں تو پھر ان کے ذمہ واجب ہے کہ یہ کریں۔ اور اسی طرح ان لڑکوں کی فرض کیجئے کہ بیویاں ہیں اور ان کے پاس سونا وغیرہ اتنا ہے کہ وہ قربانی کے نصاب تک پہنچتی ہیں، تو ان خواتین کو خود اپنی قربانی اپنے پیسے اپنی طرف سے کرنی چاہیے۔ تو ایک ہی گھر میں ممکن ہے کہ 3 یہ خواتین اور 3 ان کے شوہر 6 اور والد اور والدہ 8 قربانیاں دینی پڑ جائیں، تو یہ 8 ہی دینی پڑیں گی، اس لیے کہ ان میں سے ہر کوئی صاحب نصاب ہے۔ بیویاں تو صاحب نصاب اس اعتبار سے ہیں کہ ان کے پاس اپنے زیورات اور ضروریات زندگی سے زیادہ چیزیں، اور لڑکے اس اعتبار سے کہ ان کے والد کے پاس اتنا سرمایہ ہے اور یہ اپنی تنخواہیں اور چیزیں اپنے والد کو دیتے ہیں، جو بھی تجارت اور کمائی ہے تو والد کے ذمہ ہے کہ اپنی اولاد کی طرف سے بھی قربانی کرے۔ اور قربانی کا جانور اس کو گھر پہ بلایا جائے تو بچوں کے حوالے نہ کیا جائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ اب جب خرید لیا یہ چیز اللہ کے نام کی ہو گئی، اور اس کا ادب احترام یہ ضروری ہے۔ اس لیے ایسے جانوروں کو مارنا، گھسیٹنا
جیسے کہ بچے کبھی نادانی سے کر دیتے ہیں، یہ گناہ کی بات ہے۔ اللہ تعالی کے نام پہ جو چیز خرید لی گئی اور اللہ کے نام پہ قربان کرنے کی نیت کر لی، تو اب اس کا عزت ادب احترام کرے، کیونکہ اس نے اسے اللہ کے نام پہ نامزد کر دیا۔ اور اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ایسے جانوروں کے لیے ان کے ساتھ ظلم کرنا زیادہ منع فرمایا ہے۔ ویسے بھی ظلم منع ہے، لیکن اب جبکہ خاص اللہ ہی کا نام پہ لے لیا تو ان کی عزت اور احترام کرنے کا حکم اللہ تعالی نے قرآن پاک میں دیا۔ سورہ نساء میں اور سورہ حج میں، سورہ مائدہ میں اللہ تعالی نے تمام جگہوں پہ ان چیزوں کے عزت ادب اور احترام کا حکم دیا۔ پھر اس قربانی کے بکرے دمبے کے ساتھ جو رسی اور کبھی کبھی اس پر جو چادر ڈال دیتے ہیں، ان کا صدقہ کرنا بھی واجب ہے، ضروری ہے۔ تو جب قربانی کا جانور ذبح کرنے کا اس کا وقت آ جائے تو ذبیحہ کرتے وقت، ذبح کرتے وقت اس جانور کو قبلہ رخ پہ لٹا دینا چاہیے، اور قبلہ رخ پہ لٹا کر پہلے یہ دعا مانگ دینی چاہیے اللہ سے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، اللہم منک ولک۔ اور پھر اس کے بعد بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کے ذبح کرنا چاہیے، اور ذبح جب کر چکے تو پھر یہ دعا مانگ لینی چاہیے کہ اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک سیدنا محمد وخلیلک سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام۔ اگر یہ دعا یاد نہ ہو تو اس میں سے تکبیر کا کہنا تو واجب ہے کہ بسم اللہ واللہ اکبر کہے یا بسم اللہ اللہ اکبر کہے، یہ تو ضروری ہے۔ اور جب قربانی کر چکے تو اس کے بعد اللہ تعالی سے اپنی زبان میں دعا دینی چاہیے کہ اللہ میری طرف سے اس قربانی کو ایسے ہی قبول فرما لیجیے جیسے آپ نے اپنے فضل سے اپنے دوست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے قربانی کو قبول کیا تھا۔ اور جانور کو ذبح کرتے ہوئے 4 رگیں اس کی کٹنا ضروری ہیں۔ ایک رگ، ایک شریان گلے میں جس کے ذریعے وہ کھاتا اور پیتا ہے، پانی اور کھانا جس کے ذریعے اس کے جسم میں پہنچتا ہے وہ، اور ایک اس کے ساتھ جس سے وہ سانس لیتا ہے 2، اور 2 ان کے دائیں اور بائیں طرف ہوتی ہیں رگیں۔ یہ 4 رگیں کاٹنا ان کا ضروری ہے، اور 4 میں سے 3 بھی کٹ جائیں تو بھی ذبح ہو گیا، قربانی درست ہو گئی۔ اور اگر 2 ہی صرف کٹیں اور باقی 2 نہ کٹیں تو پھر قربانی درست نہیں ہوگی، یہ جانور مردار ہو جائے گا اور اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہوگا۔ اور ان 4 رگوں کو کاٹنے کے بعد چھوڑ دینا چاہیے، بس اسے تڑپنے دینا چاہیے حتیٰ کہ اس کی جان نکل جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس بات سے کہ جانور میں ابھی زندگی باقی ہو اور کوئی اس کی کھال اتارنے لگے، اور منع کیا اس بات سے بھی کہ چھری جو ہے وہ تیز استعمال نہ کی جائے۔ ارشاد فرمایا کہ ہر چیز میں اچھی طرح اور ہر چیز کو، ہر کام کو اچھی طرح کرو، ہر چیز میں حسن سلوک تمہارے پیش نظر رہنا چاہیے، حتیٰ کہ اپنے جانوروں کے ساتھ احسان کرو، اور جب تم انہیں ذبح کرنا چاہو تو چھری تیز لے کر ذبح کرو
تاکہ اس کی جان کے نکلنے میں دقت نہ ہو۔ اسی طرح ان 4 رگوں کو کاٹنے کے بعد پھر اس کی گردن توڑنا یہ مکروہ ہے، اس کو بس چھوڑ دیا جائے اور اس سے زیادہ اس کے حلق کو نہ کاٹا جائے۔ اور مروئی کا بھی یہی حکم ہے کہ مروئی فرض کر لیجئے اس کو کسی وقت بھی ذبح کرنا پڑ جائے زندگی میں، قربانی تو نہیں، قربانی میں تو مروئی کی ہوتی ہی نہیں، ایسی مسئلہ بتا رہے ہیں کہ کبھی مرغا ذبح کرنا پڑ جائے یا مروئی تو اس کے گردن کی بھی یہ 4 رگیں کٹ جانی چاہیے، اور اگر اتنی تیز چھری پھیر دی کہ اس کی پوری گردن کٹ گئی تو یہ کام غلط ہوا، لیکن یہ کہ مروئی پھر بھی حلال اور جائز ہے۔ اور قربانی کا جانور یا ویسے بھی جانور ذبح کرنا ہو تو اسے قبلہ رخ لٹا دینا چاہیے، اور یہ مستحب ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ اگر اس کے علاوہ کسی اور رخ پر لٹا کر اور پھر ذبح کیا تو بھی ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات جانور جو گرایا جاتا ہے جسے بڑے جانور ہوتے ہیں تو ان کو گرا کر پھر وہ عشق میں اب اس کو اٹھائیں اور قبلہ رخ کریں، چونکہ یہ بڑی دقت ہو جاتی ہے، اس لیے اس مستحب پر عمل نہ کیا جائے، بلکہ جب جانور گر جائے تو بس پھر جس طرف بھی ہے اسے ذبح کر دینے سے قربانی ہو جائے گی۔ یہ کوئی فرض اور واجب نہیں ہے کہ جانور کا چہرہ قبلہ رخ ہو، بلکہ صرف مستحب ہے، بہتر ہے، ثواب کی بات۔ اور ایسے ہی منع کیا ہے اس بات سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کیا جائے، اس لیے جانور ایک طرف کر دیے جائیں اور پھر ایک ایک جانور لا کر اسے ذبح کیا جائے۔ ایک جانور ذبح کر دیا گیا ہے اسے اٹھا لیا جائے اور پھر اس کے بعد دوسرا جانور لایا جائے، بہتر تو یہی ہے۔ لیکن جہاں بڑی قربانیاں ہوتی ہیں، 20 30 جانور کاٹنے ہوتے ہیں، وہاں ذرا سا اس پہ عمل دشوار ہوتا ہے۔ بہرحال اجازت اس کی بھی ہے، لیکن بہتر پھر بھی یہی ہے کہ ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہ کیا جائے۔ ایک مسئلہ یہ بھی خیال میں رکھیے کہ والدین یا کوئی بھی ماں باپ اپنی طرف سے قربانی کرتے ہیں اور اپنی اولاد کی طرف سے بھی قربانی کرتے ہیں، تو اولاد ایک تو خود صاحب نصاب تو کریں گے، ایک ہے ایسی اولاد جو نابالغ ہے، اور نابالغ اولاد کی طرف سے قربانی ماں باپ کے سامنے نہیں ہے۔ نابالغ بچے ہیں، ان کا اپنا مال ہے، مثلا لڑکی 10 سال کی ہے اور بالغہ نہیں ہے، لڑکا ہے 8-9 سال کا اور ان کے پاس کچھ پیسے ہیں، رقم ہے، زیورات ہیں، بینک میں ان کے کچھ پیسے پڑے ہوئے ہیں جن کے ماں باپ نے ان کے نام پہ کرا دیے ہیں، تو یہ ساری صورتیں ایسی ہیں جس میں ان بچوں پر نہ ہی تو قربانی واجب ہوگی اور نہ ہی ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ البتہ صدقہ فطر اگر ان کے والدین چاہیں تو ان کے اکاؤنٹ سے، ان کے ذاتی پیسوں سے نکال کر دے سکتے ہیں۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان بچوں کے زیورات یا پیسے پہ نہ ہی تو زکوٰۃ ہے اور نہ ہی قربانی ہے۔ اس مسئلے کو خیال میں رکھنا چاہیے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بچوں کو جتنی بھی چیزیں ملتی ہیں، نابالغ بچوں کو، ان کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ کسی نے ان بچوں کو اس لیے کوئی چیز دے دی کہ آثار اور قرائن سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز در حقیقت بچوں کو نہیں دی گئی بلکہ بچوں کے والدین کو دی گئی ہے۔ بچے کی پیدائش پہ کبھی تحفے آ جاتے ہیں، کبھی بچے بڑے ہوتے ہیں
اور گھر میں کوئی چیز آ جاتی ہے، کوئی بچوں کے نام پہ دے جاتا ہے کہ یہ چیز بچوں کے لیے، تو آثار اور قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بچوں کے لیے نہیں ہے، در حقیقت یہ بچوں کے والدین کو دی گئی ہے کہ جب ہمارے ہاں اولاد ہو تو تم بھی ہمیں ایسے ہی دینا۔ اور آثار اور قرائن بتاتے ہیں کہ یہ چیز جو کوئی کہہ گیا ہے کہ بچوں کے لیے لایا ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بچوں کے لیے ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ ہمارے گھر آئیں تو آپ بھی ایسے ہی لے کے آئیں۔ اس طرح کے آثار اور قرائن جب نابالغ بچوں کی چیزوں کے لیے واضح ہو جائیں تو نام صرف بچوں کا ہوتا ہے، باقی چونکہ وہ والدین کے لیے ہوتی ہے، اس لیے ایسی چیزوں کا، ایسے کپڑوں کا، ایسی کھانے پینے کا، ایسے ساری باتوں کا اختیار ہے والدین کو، اور والدین انہیں استعمال کر سکتے ہیں، وہ جہاں چاہیں انہیں صرف کریں۔ شرعاً یہ مال بچوں کا نہیں، انہی کا ہے۔ ایک دوسری صورت ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی آدمی کوئی چیز بچوں ہی کو دیتا ہے، اور آثار قرائن یہ سب چیزیں بتاتی ہیں کہ یہ چیز بچوں کے لیے دی گئی ہے، بچوں کے والدین کے لیے نہیں دی گئی۔ مثلاً بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے نانا نانی کوئی چیز بچے کے لیے لے آتے ہیں، اس بچے کو پیسے دے دیتے ہیں۔ بیٹی چھوٹی ہے، 2 سال کی، 3 سال کی، اس کی دادی، اس کی نانی اس کے لیے چوڑیاں بنوا دیتی ہے۔ کبھی کبھی بچیاں چھوٹی ہوتی ہیں، ان کے کانوں کے لیے بالیاں ان کے عائشہ، کروا، ماموں، چچا کوئی بنوا دیتے ہیں۔ اور آثار اور قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بچوں کو چیز دی گئی ہے، یہ بچوں ہی کو دی گئی ہے، یہ ہم والدین کو نہیں دی گئی۔ تو یاد رکھیے، بچوں کی یہ چیزیں، اس کو ماں باپ کو استعمال کرنے کا کوئی حق نہیں۔ ویسے وہ سنبھال کے رکھیں، یہ بچے جب بڑے ہو جائیں گے تو یہ پیسے، یہ زیورات انہی کے ہیں، انہی کو دینا پڑیں گے، ماں باپ اس پیسے کو استعمال نہیں کر سکتے۔ لوگ جو اپنی اولاد کے نابالغ ہوتے ہوئے ان کی رقم اور ان کے زیورات استعمال کر لیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں، یہ چیز جائز نہیں۔ نابالغ بچے اگر آثار اور قرائن اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ چیز بچوں کو دی گئی ہے، تو پھر وہ رقم اور وہ زیورات، وہ چیزیں بچوں ہی کی ہیں، انہی کے لیے سنبھال کے رکھی جائیں گی۔ ماں باپ استعمال کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اسی لیے فرض کیجیے کہ ایک بچی ہے، اس کی عمر 6-7 برس کی ہے، اس کے کوئی عزیز باہر گئے تحفہ لیا ہے، اس کو اس کے نانا، دادا، کسی نے، خالہ، چچا، کسی نے اور گفٹ دے دیا، عید پہ آئے پیسے دے دیے، اور ہر طرح سے پتہ چل جاتا ہے کہ جو کچھ اسے چچا نے، خالہ نے، نانا، دادا کسی نے بھی دیا ہے، یہ اس بچے کو ہی دیا ہے، بچی کو ہی دیا، اس کے والدین کو نہیں دیا، تو یہ ساری چیزیں اس بچی ہی کی ہیں، ماں باپ ہی نے اس پیسے کو استعمال نہیں کر سکتے، کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اس بچی کے لیے وہ ساری چیزیں رکھ دی جائیں گی، اور جب یہ بڑی ہوگی تو اس کا اپنا اختیار ہے۔ اب فرض کر لیں کہ وہ اتنے پیسے اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہو گئے یا اس کے رہ گئے کہ 20,000 ہو گئے، 30,000 بڑی رقم ہو گئی، تو خیال ہوتا ہے کہ اس کی طرف سے قربانی، اس کی طرف سے صاحب قربانی نہیں دی جا سکتی، اس کی طرف سے نہ ہی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ جب بالغ ہو اور بڑی ہو جائے، لڑکا جوان ہو جائے، تو انہیں مسئلہ سمجھا دیا جائے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں 20,000، 30,000، 10,000 اتنی رقم ہے، اور آپ پر قربانی واجب ہے، اور آپ کو زکوٰۃ شروع ہے اللہ کی راہ میں دینا،
یہ بچوں کو تعلیم دینی چاہیے. نابالغ بچوں کے پیسے ماں باپ جو خرچ کر لیتے ہیں، جو خالص ان کی رقم ہوتی ہے، یہ گناہ کی بات ہے. شریعت نے انسان بنایا ہے اور شریعت نے انسانوں کی تربیت کی ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی چکی نہیں ہے اور جیسے چاہیں کر لیں. تو اس لیے بچوں کے جو ولی ہیں ان کو کوئی اجازت نہیں ہے شریعت نے دی کہ وہ بچوں کی رقم سے ان کی طرف سے قربانی کریں. اسی طرح خالوں کا مسئلہ ہے. بڑے واضح اور صاف الفاظ نے کل آپ سے عرض کر دیا تھا، اور عرض کیے جانے کے باوجود بعض حضرات نے زحمت فرمائی ہے بات کرنے کی. تو FM100 پہ جو بھی مسائل بیان کیے جاتے ہیں وہ صاحب اس لیے نہیں ہوتے کہ اس پہ کوئی بحث مباحثے کی مجلس قائم کی جائے. یہ شرعی مسائل ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مسائل ٹھیک ہیں، بسم اللہ عمل کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا، اور ان کو بھی جو لوگ اس مسئلے کو آپ تک پہنچنے کا ذریعہ بنے. اور اگر نہیں سمجھ میں آتا مسئلہ تو کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے، آپ اس پہ عمل کیجیے. اور اس سے بھی زیادہ یہ کہ ایسی چیزوں کو نہ سنیے. کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں. جس فتوے پر اور جہاں مسئلہ پوچھنے سے اطمینان ہے وہاں سے مسئلہ پوچھیے، اس پہ عمل کیجیے، کیونکہ مقصد تو سب کا اللہ کو راضی کرنا ہے. ویپن سے کل جو مسئلہ بیان کیا گیا تھا بڑے صاف اور واضح الفاظ میں آج پھر یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ کھالیں کسی بھی جانور کی جو قربانی میں ذبح کیا گیا، چھوٹا جانور ہو بڑا ہو، ان سب کی کھالیں فروخت کرنے سے پہلے گوشت کا حکم رکھتی ہیں. قربانی کی کھال جانور کی الگ کر لی، اب یہ گوشت ہی کا حکم ہے. آپ اپنے گھر پہ رکھ لیجئے، اس کا ڈول بنوا لیں، مسلح بنوا لیں، جیسے آپ کا جی چاہے جائز. اس کو آپ کسی دوست کو دے دیں، ہدیہ کر دیں. جیسے گوشت دیا جاتا ہے ویسے یہ بھی دے دیں، یہ بھی جائز ہے. وہ آپ کا دوست اس کھال کو بیچ کے پیسے اپنے کام میں لے آتا ہے، وہ اس کے لیے جائز ہے. آپ نے تو اپنی طرف سے ہدیہ کر دیا، آپ کی ملکیت سے یہ چیز نکل گئی، اور اب مالک اس کا وہ آپ کے دوست ہو گئے. ایسے ہی جیسے قربانی کا گوشت آپ نے کسی کو دے دیا اور انہوں نے وہ گوشت لے جا کے بازار میں فروخت کر دیا، تو وہ ان کا مسئلہ ہے، وہ آپ کا نہیں. آپ کے گھر سے، آپ کی ملکیت سے چیز نکل گئی، اب وہ جانے، ان کا کام جانے. تو قربانی کی کھال خود اس کا استعمال کرنا، اپنے دوستوں کو ہدیہ دینا، یہ چیزیں درست ہے. ایک صورت اس کی یہ ہے، بلکہ دو صورتیں یہ بیان کر دی. تیسری اس کی صورت یہ ہے کہ آپ نے خود بھی استعمال نہیں کی اور دوست کو بھی نہیں دی اور بیچ دی. جب بیچ کے اس کی رقم لے لی تو یہ رقم زکوٰۃ کے مصرف میں شمار ہوگی. اب یہ زکوٰۃ ہی کا جتنے زکوٰۃ کے مسائل ہیں نا، اس رقم کے ساتھ آپ وہ لگا دیجیے بس. جیسے زکوٰۃ کے مال سے مسجد تعمیر نہیں کی جا سکتی، یہ رقم جو آئی ہے یہ واجب صدقے کی رقم ہے. قربانی آپ پہ واجب تھی، اس کی کھال کو بیچ کے جو آپ نے پیسے حاصل کر لیے ہیں ان کو بھی خرچ کرنا آپ پہ واجب ہے. اور واجب صدقہ جیسے زکوٰۃ تھی جیسے یہ ہے، یہ مسجد کی تعمیر میں استعمال نہیں ہو سکتا. اس سے ہسپتال کے عملے کی تنخواہیں نہیں دی جا سکتی. اس پیسے سے رفاہی ادارے قائم نہیں کیے جا سکتے.
اس پیسے کو کسی غریب کو مالک بنانا ضروری ہے. ائمہ اربعہ کا مسلک یہ ہے، امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، ان چاروں کا متفقہ یہ مسئلہ ہے، پوری امت کا اتفاق ہے اس پہ کہ زکوٰۃ کا پیسہ اس کا کسی غریب کو مالک بنانا ضروری ہے. ایسے ہی قربانی کے کھال سے جو رقم حاصل کر لی اس کا مالک کسی غریب کو بنانا ضروری ہے. غریبوں کا حق مت ماریے، یہ انہیں دے دیجیے غریبوں کو. تو غریب آپ کے محلے میں ہے، شہر میں، کہیں بھی جیسے آپ زکوٰۃ دیتے ہیں ویسے ہی آپ نے اس پیسے کو بھی دینا ہوگا، خرچ کرنا ہوگا. جو واجب ہے، ضروری ہے، اور غریب کو مالک بنایا جانا بھی ضروری ہے. اگر کوئی غریب اس کا مالک نہیں بنے گا تو یہ پیسہ ادا نہیں ہوگا. یہ پیسہ یاد رکھیے، اچھی طرح یاد رکھیے کہ آپ کھال بیچنے گئے تھے بازار میں اور آپ نے فرض کیجئے کہ 900 میں کھال بیچ دی، تو بازار میں 900 کے نوٹ اس نے دے دیے. تو یہ جائز نہیں ہے کہ آپ آتے ہوئے اس میں سے 100 روپیہ کہیں اور خرچ کر کے یہ سوچ کے چلے آئے کہ گھر میں سے 100 روپیہ لے کے اس میں ڈال دوں گا. گھر آئے 100 روپیہ اپنے پیسوں سے نکالا، اس میں ڈال دیا، تو نوٹ بدل گیا نا. وہ کہا اس کی بھی اجازت نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں نوٹ کا بدلنا یہ بھی درست نہیں، کیونکہ یہ سارا پیسہ صدقہ اس کا واجب ہو گیا تھا. تو کہتے ہیں اگر یہ ایسے کسی نے کر لیا تو چلو ہو تو جائے گا واجب اس کا ادا، لیکن ایک طرح کی برائی آ گئی. یہ ایسے ہی ہے جیسے زکوٰۃ، جیسے امانت کا حکم ہے. امانت کے کوئی آدمی آپ کے پاس 10,000 رکھوا دی کسی نے، اس نے کہا بھائی یہ امانت ہے اور میں آپ سے 1 مہینے بعد لے لوں گا. اب ایک آدمی 10,000 رکھ لیے امانت، تو اس نے سوچا کہ ابھی مجھے ضرورت پیش آ گئی ہے دکان میں، چلو یہ 10,000 خرچ کر لیتا ہوں، اور اس کی بجائے 1,000 کے نوٹ پہ خرچ کر دیے، 100 کے نوٹ ایک گڈی لے کے بینک سے رکھ دیں گے. یہ جائز نہیں. تو کہا کہتے ہیں کہ امانت کے جو نوٹ آئے ہیں نا ان کی تبدیلی بھی جائز نہیں ہے، بری بات ہے، مکروہ کام ہے. ایسے ہی جو پیسے مارکیٹ سے لے کے آئے ہیں کھال بیچ کے، اس نوٹ تک کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں صاحب. یہ سب غریبوں کا حق ہے. جیسے نوٹ آپ نے لیے ہیں ویسے ہی نوٹ لے جا کر کسی غریب کو دے دیجیے، وہ جو زکوٰۃ کا مستحق. 3 صورتیں ہو گئی. پھر سوچ لیجیے، ایک آپ نے کھال کو خود استعمال کر لیا، درست ہو گیا، آپ نے اپنے کسی دوست کو ہدیہ کر دی اور وہ ہدیے میں لے گئے اور جیسے بھی انہوں نے استعمال کر لیا اسے وہ بھی درست ہو گیا. اور تیسرے یہ کہ آپ بیچ کے آئے اور اس پیسے کو آپ زکوٰۃ کے مصرف پہ خرچ کرنے کے پابند ہیں. 3 چیزیں. چوتھی صورت یہ ہے کہ آپ کسی کو اپنا وکیل بنا دیتے ہیں. آپ کھا لیں کسی جگہ، کسی مسجد میں، مدرسے میں، کسی سوسائٹی کو، کسی جماعت کو دے دیتے ہیں اور آپ ان پہ یہ بھروسہ کرتے ہیں کہ جی ہم یہ کھال آپ کو دے رہے ہیں. تو گویا آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ پہ بھروسہ ہے کہ آپ اسے صحیح طرح استعمال کریں گے. اب وہ وکیل جو آپ کا بنا ہے، خواہ وہ مسجد کے نمائندے ہیں، خواہ وہ کسی جماعت کے نمائندے ہیں، خواہ وہ کسی سوسائٹی کے ہیں، خواہ وہ کسی ہسپتال کے ہیں، وہ جو آپ کے وکیل بنے ہیں یہ اپنے کے ذمہ ضروری ہے کہ جتنے لوگوں نے ان پہ اعتبار کیا ہے وہ ان کے اعتبار کو ٹھیس نہ پہنچائیں. ان ساری کھالوں کو جمع کر کے فروخت کر کے وہ پیسہ غریبوں کو دیں، غریب لوگوں کو اس کا مالک بنائیں. اب آپ کی اور ان کی پوزیشن وہی ہو گئی کہ جیسے پیسے آپ مارکیٹ میں بیچ کر لائے تھے اس پیسے کو گھر پہ، ایسے جب وہ کھالیں بیچیں گے پیسہ ان کے پاس آئے گا تو ان کی بھی پوزیشن یہی ہو گئی. اب اس پیسے سے ضروری ہے
کہ وہ غریب لوگوں کو اس کا مالک بنائیں. مثلاً مدرسہ ہے، اس میں غریب بچے پڑھنے آتے ہیں، ان بچوں کو کپڑے بنوا دیں، ان بچوں کی خوراک پہ خرچ کر دیں. وہ بچے ایک طرح سے مالک ہو گئے ان چیزوں کے، بلکہ ایک طرح سے کیا تو مالک ہی ہو جاتے ہیں. اس رقم کو ان لوگوں پر جو آپ کے وکیل تھے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا ہم مسجد مدرسے میں آیا ہے پیسہ، چلیے اس سے کیا کرتے ہیں مسجد تعمیر کر دیتے ہیں. تو جو مسجد تعمیر کر رہے ہیں نا وہ حرام کام کر رہے ہیں، کبیرہ گناہ کا کام کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا دی. اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ میرا پیسہ اور میں نے جو کھال قربانی اللہ کے لیے دی تھی اس جانور کی کھال میں صحیح استعمال نہیں کی، تو آپ خود سوچ لیجیے آپ کا کیا حال ٹھیک ہو گیا. اسپتال والے کہتے ہیں کہ پیسہ تو آ گیا کھالوں کا، اس مہینے کی تنخواہیں اس میں سے دے دیتے ہیں، یہ ان کے لیے حرام ہے، جائز نہیں ہے ان کے لیے بھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ اسپتال والے شرم احتیاط نہیں کرتے پیسے کے معاملات میں، تو دینا آپ کا بھی حرام تھا، آپ کو بھی گناہ ہوا، انہیں بھی گناہ ہوا. اس لیے جو سوسائٹیز اور جو سیاسی جماعتیں کھالیں اکٹھی کرتی ہیں اور پھر اس پیسے کو اپنی سیاست چمکانے کے لیے استعمال کرتی ہیں اور اسلام کے نام پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن در حقیقت اپنے ووٹ بنانے ہیں کہ کسی طرح اس محلے میں ووٹ بن جائیں، لہٰذا یہاں گلی پکی کرا دیں، یہاں کوئی ایسا کام کر دیں جس میں کوئی غریب آدمی مالک نہ بنے بلکہ اجتماعی کام ہو جائیں. تو وہ تو گناہ گار ہوں گے ہی ہوں گے آپ کے پیسے کے غلط استعمال پہ. اگر آپ کو بتایا تو آپ بھی گناہ گار ہوں گے. صاحب مسئلہ صاف لفظوں میں یہ ہے، اور یہ کل بھی بیان کیا گیا تھا اور چاروں صورتیں آج بھی بیان کرتی ہیں، اور آپ کو اطمینان ہے اس پہ عمل کیجیے. نہیں اطمینان کوئی حرص نہیں ہے، جہاں جس مسلک سے جس مفتی سے تعلق ہو وہاں سے پوچھ لیجیے اور ان کے کہے کے مطابق آپ کر لیجیے، کوئی اعتراض نہیں. قربانی کی کھالیں، اس سے جو پیسہ حاصل ہوا اس میں ہم نے آپ سے عرض کر دیا کہ ان کا کسی غریب کو مالک بنانا ضروری ہے. اور اسی طرح ایک بات یہ بھی خیال کر لیجئے کہ قربانی کے جو حصے پڑتے ہیں بڑے جانور میں، اس میں اگر کسی بھی آدمی کی نیت خراب ہوئی تو سارا جانور برباد ہو جائے گا. کسی کی نیت یہ ہو گئی کہ گوشت کھانا ہے تو جانور کیا، اور اگر ان 7 حصوں میں کوئی ایسا آدمی شریک ہو گیا جو بنیادی طور پر اسلام کا عقیدہ نہیں رکھتا، مثلا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، یا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی آدمی کو اور کسی کو وہ نبی مانتا ہے، یا پھر کسی کو بھی نہیں مانتا لیکن اس کا عقیدہ بس اتنا سا ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا ہے، نبوت جاری ہے، تو ان چیزوں سے وہ کافر ہو جائے گا اور اس کے ساتھ قربانی کی شراکت درست نہیں ہوگی، سارا جانور حرام ہو جائے گا. سو اس لیے اس میں احتیاط کرنی چاہیے، دیکھ بھال لینا چاہیے کہ ہم جس جانور میں حصہ ڈال رہے ہیں اس میں واقعی اور کون کون شریک. مسافر پر قربانی واجب نہیں، لیکن مسافر اگر اپنے گھر پہنچ گیا ان 3 دنوں میں اور اس کے پاس باقی شرائط بھی ہیں جن سے قربانی واجب ہوتی ہے تو پھر واجب ہو جائے. اسی طرح یہ مسئلہ بھی خیال میں رہے کہ عقیقے کا حصہ بھی ڈال دیتے ہیں تو بڑے جانور میں قربانی کے ساتھ عقیقہ اس کا حصہ ڈالنا ٹھیک ہے. 7 حصے تھے
2 عقیقے کے کسی نے ڈال دیے، 5 حصے قربانی کے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ مگر بات یہ ہے کہ عقیقہ جو ہے یہ خود کیا ہے؟ عقیقے کی شرعی حیثیت صرف مستحب کی ہے، بہتر ہونے کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کی طرف سے انہوں نے عقیقہ کیا تھا، اور فرمایا جب بچہ تمہارا 7 دن کا ہو جائے اور لڑکا ہو تو 2 اور لڑکی ہو تو 1 جانور، چھوٹا جانور اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ یہ حکم کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، اس حکم کو پورا کرنے کے لیے قرض لینا اور قرض لے کے عقیقے کرنا یہ چیزیں ٹھیک نہیں، ایسا قرض لینا جائز ہی نہیں، کیونکہ بغیر ضرورت کے قرض لینا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور یہ شرعی کوئی ضرورت تھوڑی ہے کہ عقیقہ کرے۔ اسی طرح عقیقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑکے کی طرف سے 2 جانور کہے، 2 بندے، 2 بکرے، نہیں ہو سکتا 1 کر دے۔ خود حضرت حسن رضی اللہ عنہ جب پیدا ہوئے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی طرف سے 1 ہی جانور ذبح فرمایا تھا، اور دوسرے کے متعلق ذبح کے متعلق صاف لکھا ہے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی گنجائش نہیں تھی تو 1 جانور ذبح فرما دیا، بس جتنی گنجائش ہے اتنی ہی کام۔ اور عقیقہ تو سرے سے مستحب ہے، وہ تو سنت موقدہ بھی نہیں ہے، اس کا اتنا اہتمام بعض اوقات لوگ کرتے ہیں کہ یہ ضرور ہونا چاہیے۔ 50 سال اور 60 سال کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ میرا عقیقہ نہیں ہوا تھا، غلط بات ہے۔ وہ 7ویں دن تک تھا، 7واں دن اگر گزر گیا تو پھر تو بعض فقہا کے نزدیک، یاد رکھیے گا، بعض کے نزدیک وہ سنت غیر موقدہ بھی نہیں رہتا، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بس وہ وقت گزر گیا۔ تو اس لیے عقیقے کو اتنی ترجیح دینا اور اس کے لیے 10-10 ہزار روپے خرچ کرنا، جبکہ اس کے مقابلے میں اپنی خاندان میں، اپنے ہی محلے میں ایسے مسلمان بچے جن کو سال میں 2 سے تیسرا جوڑا نہیں ملتا کپڑوں کا، اور ایسی ایسی خواتین جو اپنا سر چھپانے کے لیے سردیوں میں بھی وہی دوپٹہ اوڑھتی ہیں جو گرمیوں میں اوڑھتی تھی، اور گرم چادر نہیں ملتی کہ اس سے وہ اطمینان سے اپنا سر ڈھانپ لیں، اور ایسے جو غریب لوگ جنہیں گرمی میں گھر میں بجلی اگر ہے بھی تو پنکھا چلانے کو نہیں ملتا، یہ سب کھلی آنکھوں سے دیکھیے ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ جہاں ایسے لوگ پائے جاتے ہوں ان کی مدد کرنا کی زیادہ ضروری۔ عقیقہ مستحب ہے اور ان کی مدد بعض اوقات فرض اور واجب کے درجے میں ہو جاتی ہے۔ چھوڑ دینی چاہیے ایسی چیزیں مسلمانوں کو جن میں ان کے اپنے نفس کی خوشیاں شامل ہوتی ہیں، اور ایسے ایسے بھی مل جائیں گے جو اپنے بیٹے کی خوشی میں 2 بندے تو عقیقے کے ہوئے 5-5 7 ذبح کرتے ہیں، سارے خاندان کو جمع کیا ہوا ہے، ان کو کھلاتے ہیں جن کے اپنے گھروں میں کھانے فریج میں خراب ہو کر پھینک دیے جاتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں ملا کے، اور جو انہیں کے محلے انہیں کے شہر میں فٹ پاتھوں پہ زندگی بسر کرتے ہیں ان کو کوئی خیال نہیں آتا کہ یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، ان کا بھی تو حق بنتا ہے، مگر خیال اس لیے نہیں آتا کہ ان کی مدد کرنے میں صرف اللہ ہی راضی ہوتا ہے، لوگوں میں نام نہیں ہوتا۔ قربانی کے مسائل میں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جس آدمی پر قربانی واجب نہیں ہے اگر وہ اس لیے قربانی کرے گا کہ لوگ کیا کہیں گے، شرم آتی ہے لوگ کیا کہیں گے انہوں نے قربانی نہیں کی، تو ایسی قربانی کرنا حرام ہے، حرام، کیونکہ اس نے اللہ کے لیے نہیں کی، اس لیے کیا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو اللہ کو وہ قربانی بالکل پسند نہیں، نہ اس کے ہاں کوئی قبولیت ہے،
کہ جو لوگوں کے خوف کی وجہ سے کی جائے، اللہ کی وجہ سے نہ کی جائے، یہ ریاکاری ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں اللہ اپنا فضل کسی کو فرما دے، قبول کر لے تو مالک کا کرم بہت وسیع ہے، لیکن اصل مسئلہ وہی ہے کہ اگر قربانی واجب ہے ہی نہیں تو کیا ضرورت ہے کرنے کی؟ مت کرے۔ دین اپنی خواہشات پورا کرنے کا نام نہیں، دین شریعت کی پیروی کرنے کا نام۔ یہ مسئلہ بھی خیال میں رہے کہ اگر کوئی نظر مان لے کہ میں یہ کام میرا ہو جائے اور میں اللہ کی راہ میں ایک بندہ دوں گا، ایک بکرا دوں گا، تو یہ نظر ہو جاتی ہے اللہ کے لیے اور یہ واجب ہو جاتی ہے اس جانور کا سارا گوشت اللہ کی راہ میں غریبوں میں تقسیم کرنا۔ اس کی بھی کھال کبھی حکم ہے کہ غریبوں میں تقسیم کر دی جائے۔ یہ نظر کا جانور اپنے گھر میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ قربانی واجب ہے جو عید کے دنوں میں 3 دن ہوتی ہے، اس کا گوشت آپ اپنے گھر میں استعمال کر سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا تھا، کوئی حرج نہیں۔ لیکن جو نظر میں واجب ہو جاتا ہے نا آدمی کے ذمہ، اس کا حکم دوسرا ہے، اور وہ یہ کہ وہ نظر جو اللہ کے لیے مانی تھی، وہ نیاز جو اللہ کے نام پہ دینی تھی، اس کو خود نہیں کھایا جا سکتا، بلکہ وہ ساری کا سارا اس کا صدقہ کرنا، اس کی کھال وغیرہ سب چیزیں دینا، یہ واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح جب گوشت بنتا ہے اور دمبا بکرا یا بڑا جانور جب ذبح ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک سفید رنگ کی بڑی سی ایک رگ ہوتی ہے جسے حرام مغز کہتے ہیں، اور یہ ریڑھ کی ہڈی جو جانور کی ہوتی ہے اس میں ہوتی ہے، اور جب چانپ کو وہ کاٹتے ہیں تو اس میں بھی یہ سفید رنگ کی رگ جو ہے حرام مغز نظر آتا ہے۔ اس حرام مغز کا کھانا حرام ہے، اس حرام مغز کا کھانا حرام ہے۔ در مختار کی شرح میں طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حاشیے میں لکھا ہے، یہ حوالہ وہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ حنفی فقہا کے یہاں یہ حرام ہے، اس لیے آپ جب جانور کا گوشت بنوائیں تو اہتمام سے جو بھی گوشت کاٹنے والے ہیں ان سے درخواست کیجیے کہ اس سفید رگ کو بیچ میں سے نکال دیں، ایک چیز۔ اور دوسرے، حنفی فقہا کے ہاں کپورے کھانا مکروہ تحریمی ہے، کپوروں کا کھانا جائز نہیں ہے، اور مکروہ تحریمی جو بھی کام ہے اس کو کرنا حرام ہے، تو اس اعتبار سے کپوروں کا کھانا حرام ہے۔ جو لوگ اتنے شوق سے کپورے کھاتے ہیں وہ مکروہ کام کرتے ہیں اور حرام گوشت کھاتے ہیں۔ حلال جانور میں 7 چیزیں کھانی منع ہیں، اور ان 7 چیزوں میں پتا بھی ہے، اور ان 7 چیزوں میں یہ کپورے بھی ہیں، اور ان 7 چیزوں میں تیسری چیز حرام مغز ہے، اور چوتھی چیز آنتے ہیں ان کا بھی کھانا جائز نہیں، تو یہ ساری چیزیں منع کی گئی، ان کو نہیں کھایا جا سکتا۔ کپوروں کا کھانا یا نہ کھانا، اس مسئلے کو اگر آپ نے دیکھنا ہو تو بدائع الصنائع میں علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث لائے ہیں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انہوں نے منع کیا ہے کپورے کھانے سے، اور شامی دیکھ لیجیے اس میں بھی یہ مسئلہ مل جائے گا۔ اور یہ دونوں کتابیں ایسی ہیں جو حنفی فقہا کی بنیادی کتابوں میں فتوے کے لیے شمار ہوتی ہیں۔ یہ حوالے اس لیے دیے جا رہے ہیں کہ آپ ان حوالوں کو سن کے یاد رکھیں، پھر تحقیق کر لیں۔ اور ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات ساری کتابوں کے حوالے سمیت مسئلہ بیان کر دیا جاتا ہے، لوگ پھر خط لکھتے ہیں کہ جس کا حوالہ دے دیجیے،
تو حوالہ بھائی غور سے سن لیجیے، اتنے خطوط کے جوابات دینے آسان نہیں ہوتے۔ مسئلہ وہی ہے جو آپ سے عرض کیا ہے، کسی اچھے مفتی سے، محتاط مفتی سے، جنہوں نے کوئی 10-15 سال فتوے کا کام کیا ہو نا، اور فقہ کی کتابوں پہ جن کی نظر ہو، ان سے پوچھ لیجیے گا، وہ یہی بتائیں گے کہ جو جانور حلال اور جائز ہیں ان میں 7 چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان کو کھانے سے، اور ان میں سے ایک چیز کو پورے کیے، انہیں بھی نہیں کھانا چاہیے۔ اسی طرح مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا یہ بہتر ہے، خواہ خاتون کریں اور خواہ مرد کریں، عورت قربانی کرے تو بھی جائز، مرد قربانی کرے تو بھی جائز۔ یہ جو مشہور ہو گیا ہے کہ عورتوں کا جانور ذبح کرنا جائز نہیں ہے، غلط بات ہے۔ عورتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بعض روایات میں آتا ہے کسی خاتون نے ذبح کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کسی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، اور کوئی کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا اور آپ اس پہ خاموش رہیں، یہ دلیل ہے اس کی کہ وہ جائز ہے۔ تو خواتین ذبح کریں یا مرد ذبح کریں، یا ذبح کرنا نہ جانتے ہوں کسی اور سے ذبح کروائیں، اور ذبح کے وقت اپنے جانور کے سامنے ہونا یہ درست ہے مردوں کے لیے۔ عورتوں کو چونکہ پردے کا معاملہ ہے، اس وجہ سے وہ سامنے نہیں آئیں گی، پردہ ضروری۔ اور قربانی کرتے وقت زبان سے نیت اور دعا کا پڑھنا جو ابھی عرض کی تھی ضروری نہیں، بس دل میں خیال کر لیا کہ یہ قربانی فلاں کی جانب سے ہے، یہ قربانی میری جانب سے ہے، اس قربانی کا ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے، یہ درست ہے۔ یہ ساری چیزیں جائز ہیں، زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں۔ اسی طرح ایک چیز یہ بھی کبھی دیکھنے میں آتی ہے کہ 5-7 دوست مل گئے، انہوں نے ایک اچھا سا دمبا خرید لیا اور سب نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم قربانی کرتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ یہ قربانی ہوئی ہی نہیں۔ فرض کیے کہ قربانی کا ایک حصہ ایک بکرا ہے، ایک دمبا ہے، سب سے چھوٹا پیمانہ جو قربانی کا مقرر کیا گیا ہے وہ ایک جانور چھوٹا، دمبا، بکرا، بکری، بھیڑ۔ اب جب اس کے 4-5 دوستوں نے حصے کیے اپنے اپنے، تو یہ تو کسی کی طرف سے بھی نہ ہوا۔ اگر ایک آدمی ایک جانور خرید کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صدقہ کرتا اور قربانی کرتا تو پھر ہو جاتی، اور اب یہ کسی کی طرف سے بھی نہیں ہوئی۔ اچھا صاحب، یہ تو تھے مسائل قربانی کے متعلق۔ ایک اور مسئلہ بھی خیال میں آ گیا، جس جانور میں 7 آدمیوں کا حصہ ہے، گائے، بھینس وغیرہ، تو گوشت بانٹتے وقت خوب ٹھیک تول کر بانٹنا چاہیے۔ اگر کوئی حصہ کم یا زیادہ ہو جائے گا تو یہ سود ہو جائے گا اور گناہ ہوگا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ گوشت کے ساتھ اس کے پائے ہیں، کلہ ہے، کھال کو بھی شریک کر لیا، تو جس طرف کو پائے اور کھال وغیرہ دے دی گوشت کم ہو گیا تو یہ درست ہے۔ اور جس طرف گوشت تھا پہلے ہی برابر کا، کسی کو ویسے ہی بغیر کسی وجہ کے کلے پائے بھی ادھر دے دیے تو گوشت تو ساتوں میں پہلے برابر کا تقسیم ہو گیا تھا، تو یہ سود ہو جائے گا۔ اور
طرح جانور کی کھال یہ اجرت میں بھی نہیں دی جا سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ذبح کرنے والے کو کہا کہ ساتھ یہ جانور ذبح کیا ہے 100 روپے یہ لے لیجئے اور ساتھ ہی کھال بھی لے جائیے. تو وہ کھال جو دی جا رہی ہے کیوں؟ اگر نہ دیتے تو 200 دینے پڑتے نا، 300 دینے پڑتے. تو اب وہ کھال چاہے نہ دی جائے اس طرح سے کہہ کے کہ جی باقی اس میں سے پورے کر لیں، لیکن نیت تو یہی ہے نا. تو جب یہ نیت ہو جائے گی تو اس کے لیے وہ جائز نہیں ہے کہ وہ کھال ایسے دی جائے. ایسے ہی کسی شخص پر قربانی واجب نہیں تھی اور اس نے کوئی جانور خرید لیا تو اب اس پر قربانی واجب ہو گئی، اس جانور کو ذبح کرے گا. اور اگر کسی آدمی نے اپنی خوشی سے کسی مردے کی طرف سے ثواب کے لیے قربانی کی تو وہ گوشت کھانا، کھلانا، بانٹنا سب درست ہے. اپنے والد مرحوم کی طرف سے، والدہ مرحومہ کی طرف سے، ساس صاحبہ کی طرف سے، سسر کی طرف سے یا کسی کی طرف سے بھی جو بھی قربانی کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ان کے اہل بیت کی طرف سے، خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی طرف سے، عشرہ مبشرہ ہیں، بدری صحابہ ہیں، احد کے صحابہ ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بڑے مرتبے اور مقام ہیں، ان کی طرف سے کسی بھی آدمی نے جانور وضع کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ان حضرات کو پہنچائے تو اس گوشت کو خود کھانا، کھلانا، بانٹنا یہ سب درست ہے. اور ایک بات یہ بھی کہ قربانی کا گوشت کافروں کو دینا بھی جائز ہے. کوئی آدمی مسلمان کسی ایسے ملک میں رہتا ہے جہاں اس کے پڑوسی کافر ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، تو یہ اپنی قربانی کا گوشت ان کافروں کو بھی دے سکتا ہے کیونکہ پڑوسی کا حق اللہ نے رکھا ہے چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر تشریف لائے اور انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ سالن تیار ہو گیا کھانے کے لیے. تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت سالن تیار ہے. فرمایا پڑوسی کو بھیجا. تو انہوں نے گھر والوں نے عرض کیا کہ حضرت وہ تو یہودی ہے. تو حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ پڑوسی بھی تو ہے. تو پڑوسی چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، یہودی اور عیسائی ہی کیوں نہ ہو، اس کا بھی حق بنتا ہے، اس کو بھی قربانی کا گوشت اگر دیا جائے گا تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. اور اگر اس نیت سے کوئی دے کہ ان کے ساتھ تعلق بڑھ جائے، پھر ہم انہیں اسلام کے متعلق بتا سکیں، اسلام کی دعوت دے سکیں، یا مسلمان کم سے کم ان کے شر سے محفوظ رہیں، یا مسلمانوں کا ایک اچھا امپریشن اور اچھا مسلمانوں کا اثر قائم ہو، تو پھر اس دینے میں زیادہ ثواب ہے. کیونکہ اس انسان نے جس چیز کی نیت کی، یہ نیت اللہ کو خوش اور اللہ کو راضی کر دینے والی نیت تھی. ایسے ہی ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جانور قربانی کے لیے خرید لے اور پھر کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا جس سے قربانی درست نہیں، تو اس کے بدلے میں دوسرا جانور خرید کر قربانی کرنی چاہیے. ایک آدمی کی قربانی واجب تھی نا، اس نے جانور لے لیا، اب وہ جانور میں کوئی ایسا عیب ہو گیا، ایک ٹانگ اس کی کٹ گئی، تو اس عیب کی وجہ سے قربانی درست نہیں. تو اس امیر آدمی کو چاہیے کہ دوسرا جانور خرید کر قربانی کرے.
ہاں اگر ایسا آدمی ہو جسے قربانی واجب ہی نہیں تھی، سرے سے شوق سے بس خرید لیا تھا، تو پھر وہی جانور ذبح کرتے. اور جانور اتنے دبلے پتلے مریض کہ جن کی ہڈیوں میں گودا بھی باقی نہ رہا ہو، ان کی قربانی کرنا درست نہیں. اور اگر اتنا دبلا نہ ہو تو ویسے پھر کوئی حرج نہیں ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے صحت مند جانور اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم دیا. اور مناسب جانور جو بہت مہنگا بھی نہ ہو اور بالکل گیا گزرا بھی نہ ہو، اسے ذبح کرنا یہ صحیح ہے. اور ایک حد سے بڑھے ہوئے جانور خریدنا، 20-30 ہزار کے جانور خریدنا، یہ بات مناسب نہیں. چاہیے کہ اللہ نے اگر اتنی ہی گنجائش دے دی ہے تو جو مناسب قیمت کا جانور ہے اسے خرید لیا جائے اور باقی پیسہ مسلمانوں کی دیگر ضروریات میں خرچ کر دیا جائے، مناسب جانور خریدا جائے. اور قربانی کا گوشت بہتر یہ ہے کہ اس کے 3 حصے بنا دیے جائیں، اور کوئی بھی حصہ نہیں بناتا اگر تو بھی کوئی گناہ نہیں، بالکل گناہ نہیں ہے. سارا گوشت کوئی گھر رکھ لے تو بھی گناہ نہیں، سب خیرات کر دے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے. اور بہتر ہے کہ 3 حصے رکھ لے، 3 حصے کر لے تو ایک حصہ خود اپنے لیے اور ایک حصہ دوستوں کے لیے اور ایک خیرات کے لیے. لیکن یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو بالکل ماپ تول کے پاؤ بھر ناپ کے ہی الگ کیے جائیں، کیونکہ عمومی طور پہ اگر ایسا کر دیا جائے تو یہ چیز درست ہو جاتی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی کی تھی، ایک گائے پوری اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے کی تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانیاں کی ہیں تو آپ نے فرمایا جتنے جانور ذبح ہوئے ہیں ان سب میں سے ایک ایک بوٹی لے دو اور اس کی یخنی اور اس کا سوپ بنا کر مجھے دے دو. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایسے ہی کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کا گوشت اپنی خوشی سے کھانا، رغبت سے کھانا، اور اس خوشی کے ساتھ کہ اللہ کی راہ میں یہ قربانی کی ہے، یہ نہ صرف یہ کہ درست ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا ہے. اور اگر کوئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر عمل کرے گا تو اس انسان کو اس کا زیادہ ثواب ملے گا. اور قربانی میں بنیادی چیز اخلاص ہے کہ آدمی اللہ کے لیے کرے، اور جس حد تک ہو سکے اپنی نیت کو خالص رکھنا چاہیے اور اللہ کی رضا اور خوشی کی نیت رکھے کہ پروردگار اس لیے قربانی کر رہا ہوں کہ آپ راضی رہیں اور آپ خوش رہیں. اور اسی طرح اگر زندگی کے پچھلے سالوں میں قربانی نہیں ہوئی تو حساب کر لے کہ مجھ پہ کتنی قربانیاں واجب تھیں اور میں نے نہیں کی، اور اس حساب سے جتنی بھی رقم بنتی ہے اس رقم کا صدقہ کرنا چاہیے. یہ اللہ کا حق بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کو پورا کرنا یہ بھی ضروری ہے. اور ان قربانی کے دنوں میں خون بہانا جانوروں کا اللہ نے اسے ہی اپنا حق قرار دیا ہے، اس لیے ان دنوں میں قربانی کرے، جانوروں کا خون بہائے. اللہ نے اپنا حق مجھے فرمایا ہے. بعض اوقات لوگ انسانیت کی خدمت کے شوق میں یہ بھی کہنے لگتے ہیں
کہ صاحب انسانوں کی خدمت ہونی چاہیے، کیا فائدہ انسانوں کے فدا کا، یہ وہ فائدہ اس کا ہماری سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ اتنا بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا ہے اور انہوں نے ایسے کرنے کا حکم دیا. تو ہر موقع پہ عقل کو حاکم بھی بنا دینا چاہیے. بہتر ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. اور خاص طور سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی قدر آئیں اور اللہ کی کتاب کا حکم اور مجتہدین نے جو اجتہاد سے مسائل کو ثابت کیا ہے، ان کے مقابلے میں اپنی عقل کو حاکم بنانا یہ خطرناک رہا ہے، اور انسان اس سے چلتے ہوئے کبھی کبھی پھسل بھی جاتا ہے.